السلام علیکم جی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رحیم یار خان سے ایک نوجوان نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اور رحیم یار خان کی عوام نوجوان ماشاءاللہ بہت خوش تھے کہ رحیم یار خان کو آنے والے دنوں میں ایک نوجوان قیادت دیکھنے کو ملے گی. مگر وہ نوجوان بڑی جلدی الیکشن سے پیچھے ہٹ گئے. اس میں وجہ کیا بنی ہوگی؟ میرا تو ذاتی سوال یہ ہے کہ جناب کتنے پیسے لیے ہیں آپ نے؟ عمر فاروق پاشا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. عمر فاروق بھائی آپ نے کتنے پیسے لیے ہیں بھائی پیچھے ہٹنے کی اتنی جلدی؟ وجہ کیا تھی آپ کی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تھوڑا سا آپ کو اونچا بولنا پڑے گا معذرت کے ساتھ. نہیں شفیق بھائی یہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ کتنے پیسے لیے. اچھا پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس کا نقصان کس کو ہوا اور فائدہ کن کن لوگوں کو ہوا ہے. نقصان اور فائدہ یہ تو آپ بتائیں گے نا، اب ہمیں کیا پتا. ہم تو یہ سوال لے کر کے ہیں کہ بھائی اتنی جلدی اتنا پیسہ لگایا، روڈ پہ بینرز نظر آ رہے تھے عمر فاروق پاشا، اور عمر فاروق پاشا یکدم سکرین سے غائب ہو جاتے ہیں. اسکرین سے غائب نہیں ہے، آپ بھی سٹی کے اندر ہیں، آپ دیکھیں کہ کس کو فائدہ ہوا ہے. دیکھیں میری جو کمپین ہے وہ میں موسمی سیاستدان نہیں ہوں. ان لوگوں کی طرح 2 ماہ پہلے میں رحیم یار خان میں میری آمد نہیں ہوئی. میں رحیم یار خان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جتنے بھی یہاں گھوم رہے ہیں مجھے سب مطلب کو پتا ہے، جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کی بات. بالکل کسی بھی ہمارا کچھ کسی کے ساتھ پرسنالٹی کو پرابلم تو نہیں ہے، سیاسی اختلاف ہے نا ہمارا. ہم رحیم یار خان کی سیاست میں آنے کا مقصد ہی رحیم یار خان کے مسائل کی وجہ سے ہم لوگ سامنے آئے ہیں. اور جب مسائل حل کرنے کا دعویٰ دینے والے رحیم یار خان میں رہتے ہی نہیں ہیں تو وہ خاک مسائل کو حل کریں گے. پہلی چیز تو آپ جو کہہ رہے تھے آپ ایک دم غائب ہو گئے، ہم غائب نہیں ہوئے، یہی بیٹھے ہیں. 2 سال کی میری کمپین ہے، ڈور ٹو ڈور کمپین ہے. یہ تو 2 ماہ پہلے آئے ہیں اور آپ خود حساب لگا لیں کہ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے اور کس کو زیادہ فائدہ اور کس کو نقصان ہے. مطلب آپ کی ٹکٹ کے پیچھے؟ کاغذات نامزدگی کے پیچھے. کاغذات نامزدگی کے پیچھے. یہ تو آپ بتائیں گے کہ کس کو نقصان ہوا ہوگا، ہمیں تو کیا پتا. ہمیں کیا پتا، ہمارا سوال وہی ہے. آپ ایک جرنلسٹ بھی ہیں، اس کے علاوہ آپ رحیم یار خان کے شہری ہیں. دیکھیے جس طرح سے رحیم یار خان کے معاملات چل رہے تھے، اگر ہم کیونکہ میرا حلقہ ہے پی پی 262، جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت غائب تھی، کوئی موجود نہیں تھا، تحریک انصاف کے نوجوانوں کے پاس کوئی اور آپشن تھا. آزاد امیدوار کی طرف تو تحریک انصاف کے نوجوانوں میں اتنا شعور ہے، نہیں جائیں گے. جب ان کے پاس کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، کوئی امیدوار ہی نہیں ہے، تو نون لیگ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پی پی 262 کے امیدوار کو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ پڑ جائے. تو ان کے پاس پھر ایک ہی آپشن بنتا ہے، شہید سیالوی. وہ انشاءاللہ مستقبل میں جو آپشن صرف شہید سیالوی ہی ہے، تو اس کا ایک ہی سپاہی تھا رحیم یار خان میں. تو پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں نے بازید ہمیں ووٹ ڈال دینا تھا. اسی طرح اگر ہم نون لیگ کے لوگ، وہ پٹواری بھائی ہیں جو ہمارے، وہ اتنے بھی پٹواری نہیں ہیں کہ وہ بادشاہ سلامت جو 5 سال شہر سے باہر رہتے ہیں اور ادھر آ کے وہ لوگ آئیں اور اس کو خوش آمد گئے اور اس کو ووٹ ڈالیں. بلکہ میں پٹواری بھائیوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک کمپین تو چلائی تھی کہ عمر جعفر جو ہے میں منظور نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے، ان بیچاروں کی نہیں بنی، وہ جتنا وہ بول سکتے تھے وہ بولے. تو ہمارے جو چھوٹے پی پی 262 کا جو امیدوار تھا، کڑیاں ملائے نا پاکستان تحریک. میری اپنی ڈور ٹو ڈور کمپین، جو میں ووٹ میں نکالتا پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر میری طرف. نون لیگ کی جب یہ پھوٹ پڑی تھی عمر جعفر کی وجہ سے، جب ٹکٹ کے لیے کارکنان ان کے ناراض تھے، اب تو مجبوری سے بیچارے پھر رہے ہیں نا، کیا کریں. تو میاں امتیاز صاحب کو شاید وہ بڑا ووٹ ڈالتے، چھوٹا ووٹ انہوں نے ہمیں ڈالنا تھا. تو وہ ایک بڑا سرپرائز ہم نے دینا تھا. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اس سرپرائز کا فائدہ کس کو ہونا تھا، نقصان کس کو ہونا تھا. ہمارے پیپرز کے پیچھے ڈیفینیٹلی انہی کا ہاتھ ہے جن کو زیادہ نقصان. آپ کی وجہ سے کس پارٹی کا سب سے زیادہ نقصان ہونا تھا؟ آپ نے کمپین کی ہے ماشاءاللہ، آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ رحیم یار خان میں کس پارٹی کا سب سے زیادہ نقصان کر پاتی ہے آپ کی جماعت؟ دیکھیے دونوں، ہم تو مطلب دیکھیں نا، بہت ساری جتنے بھی نوجوان ہیں نا، کسی بھی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے. اگر ان کو آپ نظریہ بتاتے ہیں، منشور بتاتے ہیں، کوئی بھی جماعت ہے، میں کسی جماعت کا نام نہیں لیتا، کوئی بھی کارکن ہے، ان کو جب شہید سیالوی صاحب کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ ہماری کمپینز کو دیکھتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ سیلاب زدگان کا معاملہ ہو، آٹے کا بحران ہو، وابڈا کے معاملات ہو، میں نے کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں نے آواز اٹھائی.
تو وہ لوگوں کو نظر آتا ہے وہ دھندلا پن ہے ان کو. جا کے جب ہم نے جھنجھوڑنا تھا تو اتنا ضمیر تو کسی کا بھی نہیں مرا ہوا کسی بھی جماعت کا. بے شک وہ پاکستان تحریک انصاف ہے, بے شک نون لیگ ہے, میرے خیال میں دونوں جماعتوں کا نقصان ہونا تھا. صحیح ہے. میرا سوال ابھی بھی وہی ہے کہ پیسے لیے ہیں کسی پارٹی سے, شہیر سیالوی کی پارٹی نے یا آپ نے, آپ چپ کر کے سائڈ پہ ہوئے ہیں, وجہ کیا اس میں؟ پھر آج کے دن بھی پاکستان نظریاتی پارٹی کے 158 کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اور شہیر سیالوی صاحب کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ووٹ لینے تھے جماعت کے کسی بندے نے, وہ عمر پاشا ہے. تو میں نے آپ سے ابھی ساری آپ کو بتائی ہے بات کہ آپ کڑیاں ملائیں, لوگ جو سن رہے ہیں وہ ان چیزوں کو ملائیں کہ اگر یہ باتیں ہو جاتی. تحریک انصاف اب ایکٹیو ہوئی ہے, جب ان دنوں میں ایکٹیو نہیں تھی. اگر تحریک انصاف الیکشن سے باہر ہو جاتی تو تحریک انصاف کا ووٹ پی پی 262 کا میرا تھا, پی ایم ایل نون کی جو جس طرح معاملات چل رہے تھے, میں تو پھر میدان سے باہر ہو گیا. تو میں نے پھر وہ باتیں کرنا چھوڑ دی. کہ میدان سے باہر کیا کیسے ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کلیئر بتائیں نا تھوڑا. ٹیکنیکل ایشو تھا, ٹیکنیکل ایشو کس چیز میں؟ میرے پیپرز میں. اچھا, جب کاغذات نامزدگی میں ایک پرپوزل کا ایشو تھا. دس از ناٹ بگ ڈیل. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ انہوں نے اسی کو پکڑ لیا, کیونکہ دیکھیں نہ تو ہم کرپٹ ہیں, نہ ہم نے بینکوں سے لون لیے ہوئے ہیں, نہ ہمارے پاس گاڑیاں ہیں قسطوں کی, نہ ہمارے پاس زرعی قرضہ ہے, نہ ہم ڈیفالٹر ہیں, اوورسیز پاکستانی ہے, ہماری ہر چیز کا ٹیکس پیڈ ہے. تو ان کے پاس کوئی ایسا جواز تو تھا نہیں. انہوں نے اسی کو پکڑ کے جو ہے نا بس اسی کے بیان. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈر گئے؟ بالکل ڈرے ہیں. دیکھیں آپ کو یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں. دیکھیں میں بات کرتا ہوں حق سچ کی, یہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں. آپ دیکھ رہے پاکستان, ان کا سارا دن, میں تو مین روڈ پہ بیٹھا ہوں نا, یہاں سے ہر 15 منٹ بعد گاڑی گزر رہی ہے. آؤ پھر سے آ کے لوٹ لو نواز شریف, آؤ پھر سے آ کے لوٹ لو نواز شریف. ہر 5 منٹ بعد گاڑی گزر رہی ہے. تحریک انصاف کا کوئی بندہ یا کوئی اور جماعت کا بندہ اگر کوئی کارنر میٹنگ بھی کر رہا ہے تو ان کا اتنا ڈر ہے, ان کو اتنا ڈر ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے. وہاں پہ یہ لوگ کاروائیاں کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو آپ اگر آ جاتے تو شہر کے لیے کیا تبدیلی کرتے, کیا تبدیلی لاتے؟ پارٹی منشور تو ایک طرف ہو گیا, پورا شہر اس ٹائم مطلب کہ پرابلمز میں ہے. اگر بات کریں پچھلے دنوں میں نے بھی ایک ایشو اٹھایا جس میں سائیکل سٹینڈ, وہ میں سمجھتا ہوں معافی ہے. لوگوں نے کہا کہ یار بہت چھوٹا سا ایشو ہے, 20 کے 40 دینے پڑ رہے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. مزدور 20 کا 40 کہاں سے دے گا جس کے پاس روزگار نہیں ہے؟ تو ان چیزوں کے لیے آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں میرے خیال میں قبل از وقت چیزیں ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی ہم نیو جنریشن ہے, اور میں تو جب اس طرح کے ہمیں کوئی موقع ملیں گے تو ہم نیو جنریشن سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, جب نیو جنریشن کے ساتھ جڑے گی تو روزگار کے جو مسائل ہیں وہ بھی کم ہوں گے. دیکھیں میری جو سیاست ہے نا وہ گلیوں, سڑکوں اور گٹروں والی نہیں ہے. ہمارا ملک 32 سال مارشل لاء کا جو ہے وہ اس نے برداشت کیا ہے. ایک جو دور تھا, کیا اس دور میں سیوریج کا کام نہیں ہوتا تھا؟ کیا اس دور میں سڑکیں نہیں بنتی تھیں؟ یہ سب کچھ ہوتا ہے. میرا یہ ماننا ہے ایک نمائندہ شہر کا وہ ہے جو اپنے مفادات کی خاطر تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. آپ کے سامنے ہے یہ, کل ایک دوسرے کو بھائی ایک دوسرے کو یہ لڑ رہے تھے اپنے مفادات کے لیے, یہ اکٹھے ہو گئے. ان کے مفادات ہیں, ہمارا تو کوئی مفاد نہیں ہے. نہ ہماری ملیں ہیں, نہ ہمارے پیٹرول پمپ ہیں, نہ ہمیں کوئی وزن ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ یہ کر لیں گے. ہم تو تازی روٹی کرنے والے, تازی دن کی کھانے والے لوگ ہیں. ہم تو نہ ڈر ہیں, یہ تو ایسے ہی لکھتے ہیں نا, نہ ڈر بے باک نوجوان, اور بعد میں جھولیوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں, اور انشاءاللہ ہم اس پہ قائم ہیں. رہا آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں, دیکھیں میرا مسئلہ جو ہے نا وہ ہے روزگار. میں کہتا ہوں نوجوانوں کو روزگار ملے گا, وہ اپنی سیوریج بھی خود ڈال لیں گے, وہ اپنے ٹف ٹائل بھی خود لگا لیں گے, یہ چھوٹے معاملات وہ خود ہی کر لیں گے. ہم اپنے گھر کی مینٹیننس کرتے ہیں نا, مینیج کرتے ہیں نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ چیزیں بھی وہ مینیج کر لیں گے, لیکن وہ کیوں نہیں مینیج کی طرف جاتے کہ وہ ان کے پاس روزگار ہی نہیں ہے. ہمارا جب دور آئے گا, جب ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دے گا, ہم یہاں پہ انڈسٹریز پہ ورک کریں گے. ہمارے پاس تو اتنی گورنمنٹ کی زمینیں پڑی ہیں, ہم چیمبر آف کامرس کو انوالو کر کے باہر سے تاجر کو یہاں پہ لائیں گے, بائیکاٹ کر کے لائیں, پیار محبت سے لے کے آئے, جس طرح سے بھی لے کے آئے, بائیکاٹ کر کے بلیک میل کر کے لائیں, جیسے بھی لائیں. ہم انہیں یہاں پہ زمین فری دیں گے. ہم ان کو جب زمین فری دیں گے وہ یہاں پہ فیکٹریز لگائیں گے. جب وہ فیکٹریز کراچی کا لاہور کا بندہ لگائے گا تو وہ مزدور کراچی لاہور سے نہیں لائے گا, وہ روزگار رحیم یار خان کے لوگوں کو ملے گا.
ہم تاجر برادران کے لیے حکومت سے مل کے یہاں پہ سولر سسٹم کے مسائل، سولر سسٹم کو لے کے آئیں گے کہ یہ بجلی والی جھنجھٹ ہی ختم ہو. اس میں تاجر کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ہم حکومت کی طرف سے کوئی فنڈ لا سکتے ہیں. اس طرح کے بڑے پروجیکٹس ہیں، ان لوگوں کو بھی پتہ ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں. مفادات نہیں ہے نا سر، مفادات نہیں ہیں. چلیں جی، بہت شکریہ عمر فاروق پاشا بھائی، آپ نے ٹائم دیا. اور یہ سوال میرا بھی تھا اور میرے خیال سے میرے شہر کے، ہمارے شہر کے باقی نوجوانوں کا بھی تھا کہ آخر عمر فاروق پاشا یکدم جو ہے وہ بیٹھ گئے ہیں. الیکشن سے بینر روڈز پر لگے ہوئے تھے اور اب کہیں کہیں نظر آ رہا ہے اور چیدہ نظر آ رہا ہے باقی پارٹیوں کے. ہماری تو بہت پرانی کمپین ہے اور ہم بیٹھے نہیں ہیں. نوجوان اور لوگ یہ سوچیں کہ اس سے کون مفاد پرست کٹھے ہوئے ہیں اور کس کو فائدہ ہوا ہے اگر میں سائیڈ پہ ہوا ہوں، کس کو فائدہ ہوا ہے، یہ چیزیں سوچیں. باقی میں بیٹھا نہیں ہوں. انشاءاللہ الیکشن کے بعد جاگو رحیم یار خان جاگو کمپین ہماری سٹارٹ ہوگی اور اس میں ہم رحیم یار خان کے جو مسائل ہیں، ہم الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیے بغیر رحیم یار خان کی اپوزیشن ہوں گے اور جہاں پہ کوئی بھی نمائندہ آئے وہ اچھا کام کرے گا، عمر فاروق پاشا اس کو اپریشیٹ کریں گے. ہم جو جہاں پہ وہ غلطی کریں گے، جو آپ کا کام ہے، ایک صحافی کا کام ہے ہائی لائٹ کرنا، ہم اس کو کسی اور انداز سے ہائی لائٹ کر کے شہر کے مسائل کو حل کروانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. ماشاءاللہ جی، بہت زبردست، بہت زبردست. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہی ہوگا جو ہماری سوچ ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ.